موجودہ حالات کے تناظر میں کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ارتداد کے فتنے سے جوجھ رہی ہے، ہم اس تناظر میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ غیر مسلم ہماری بچیوں پر غلط نگاہ ڈال رہے ہیں، ہماری بچیوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری بہن اور ہماری بیٹیوں کو کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام کے دائرے سے باہر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا وہ معاشرہ، ہمارا وہ کلچر، ہماری وہ آبادی جو آج دوسروں کے نام سے چیخ اور پکار رہی ہے، اسے ایک بار خود اپنی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں ہمارا نوجوان ہمارے نکڑوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے سامنے سے ہماری کوئی بہن اور کوئی بیٹی اگر گزر جاتی ہے تو ہمارے اس نوجوان کی نگاہ کے تیروں سے کیا ہماری یہ بہن اور ہماری بیٹی محفوظ ہے؟ اگر ہماری بہن اور ہماری بیٹی خود ہمارے معاشرے کی چار دیواری کے اندر اگر ہمارے نوجوانوں کی نگاہوں کے تیر سے محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے غیر کی طرف یہ انگلی اٹھائیں کہ تم ہمارے بہنوں کی طرف کیسے نگاہ اٹھاتے ہو؟ دوستو، پہلے ہمیں اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنی ہوگی، ہمارے نوجوانوں کو اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنی ہوگی، اپنے دلوں میں رب کا خوف پیدا کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رب نے یہ نہیں سکھایا کہ تم دوسروں کو سکھاؤ، دوسروں کو پڑھاؤ، دوسروں کو بتاؤ، دوسروں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو اور تمہارے اندر خود وہ اوصاف موجود نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سال پہلے جب قرآن کریم نازل کیا تو اس میں ارشاد فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ لوگوں تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل پیرا نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم کوئی بات کرو اور اس پر عمل نہ کرو۔ اس لیے ہمارا وہ نوجوان جو ہمارے سڑکوں پر کناروں پر بیٹھتا ہے اور اگر آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہو تو کوئی بچی گزر رہی ہو اور آپ دور کھڑے ہو کر اپنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں کی نگاہ کو تاڑنے کی کوشش کیجیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ٹھیک ایک لوہا چمک ہوتا ہے نا، مقناطیس، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح لوہا گردش کرتا ہے اس طرح اس بہن اور بیٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کی نگاہیں گردش کرتی ہیں کہ وہ جہاں سے ہماری ان نوجوانوں کی نگاہوں کے دائرے میں آتی ہیں اس وقت سے نگاہیں جو پیچھا کرنا شروع کرتی ہیں تو جب تک یہ بہن بیٹیاں نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہمارے نوجوانوں کی نگاہیں پیچھا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دوستو، حق یہ تھا کہ ہم ان آنکھوں کو نکال لیں جو آنکھیں بد نگاہی کے ساتھ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی طرف نکلے، لیکن جب یہ عمل اس فساد اور اس خرابی میں خود ہم بڑی بے حیائی کے ساتھ ملوث ہیں، ہماری نگاہیں جب خود اس بدعملی اور بد نگاہی میں مصروف ہیں، ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم دوسروں کو اس سے روکنے کی کوشش کریں؟ نہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ دوستوں، یہ مائیں بہنیں یہ صرف کسی اور کی ماں بہن نہیں، یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورا مسلم معاشرہ یہ ایک تن بدن کی طرح ہے، ہر مسلمان ایک بدن کا حصہ ہے۔ یہ اس کو پڑوسی کی بیٹی مت سمجھنا، اس کو پڑوس کے محلے کی بہن نہیں سمجھنا، بلکہ ہر مسلمان بیٹی، ہر مسلمان بہن یہ تمہاری حقیقی بہن اور حقیقی بیٹی ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ اسلامی رشتہ ہے اور اسلامی رشتہ یہ سب سے عظیم، سب سے مضبوط اور سب سے اہم رشتہ ہے۔ اس لیے جب تک ہم اپنے معاشرے کی بہن بیٹیوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جب تک ان کے لیے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی طرف بھی غلط نگاہ نہ اٹھاؤ، چاہے جائے کہ ہم اپنی مسلم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی طرف گندی نگاہ اٹھائیں۔ اس لیے صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کی یہ اہم اصل کہ پہلے خود کرو پھر دوسروں کو بولو۔ اللہ کا یہ فرمان لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بولتے ہو جو کرتے نہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو دعوت دیں۔ جب ہم خود عمل کریں گے، ہماری بہن بیٹیاں جب ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں، ہماری سڑکوں پر، ہمارے نکڑوں پر اگر محفوظ ہوگی تب وقت آئے گا کہ ہم اپنے معاشرے کے باہر اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نگاہوں میں حیا پیدا فرما دے۔